محترم سامعین، صدائے بچے میں آپ سب دوستوں بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی جو اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے اور جن پر اللہ خصوصی مہربانی فرمائیں گے اور جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ فرما دیں گے ان کا۔ آج ہم گفتگو کریں گے فجار کے بارے میں۔ اللہ کریم ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ تو جو تمہارے ظاہری گناہ ہے، جو ظاہر میں تم گناہ کرتے ہو، ان کو بھی چھوڑ دو، اور جو پوشیدہ طور پر تم گناہ کرتے ہو ان کو بھی چھوڑ دو۔ بعض گناہوں کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے اور بعض گناہوں کا تعلق انسان کے پوشیدہ اعضاء سے ہوتا ہے، اور بعض کا تعلق انسان کا وہ روح کے طور سے ہوتا ہے، انسان روحانی طور پر وہ مریض ہوتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں جسمانی طور پر مریض ہوتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں روحانی طور پر مریض ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ جس طرح اللہ نے فرما دیا نا، اگر گناہ چھوڑ دو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا، گناہ نہیں چھوڑ گے اللہ کیا فرما دیا؟ میں تمہیں جہنم۔ جس طرح قرآن عظیم الشان میں آتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یرى فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوى۔ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا رہے، اللہ کی طرف نہیں آ رہے۔ فإن الجحیم هی المأوى، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ کریم کس طرح ارشاد فرمائیں گے؟ قال اخسوا فيها ولا تكلمون۔ اس طرح ہم کتوں کو اپنے سے دور بھگاتے ہیں نا، اسی طرح اللہ فرمائے گا کہ ہٹ جاؤ، میرے سے بات ہی نہیں کرنا۔ بعض لوگوں سے اللہ پردہ فرمائیں گے، ان کو اپنے دیدار بھی نصیب نہیں۔ ہمارے دلوں میں غلاظت آ گئی اور دنیا کی محبت ایسی آ گئی ہے کہ ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا، اللہ ہی کو چھوڑ دیا۔ غیبت ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، سودی کاروبار ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کھاتے ہیں، دیکھ نہیں کرتے، سارے کے سارے اس میں مبتلا ہیں۔ عوام کو چھوڑو، خواص بھی اس میں مبتلا ہے۔ تو ہمارے دلوں میں جو غلاظت آ گئی ہے، گندگی آ گئی ہے، اس کے ساتھ ہم نے اگر اذکار کرنے ہیں تو فائدہ تو نہیں ہوگا، چند لمحوں کے لیے فائدہ ہوگا، لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں فائدہ ملنے والے وہ کیا ہے؟ ہم گناہ کو چھوڑ دیں، خطاؤں کو چھوڑ دیں، نافرمانی کو چھوڑ دیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، غیبت کو چھوڑ دیں، بہتان تراشی چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیں۔ اسی طرح ہم کیا کر لیں؟ یہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا چھوڑ دیں۔ ہمارے دلوں میں یہ بات آ رہی ہے اس کو تو بھائی ہم تو مفتی ہے، مفتی ہے۔ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اور اگر آپ اسٹڈی کریں صحابہ کرام کی زندگی، کس طرح وہ سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ تھے، گناہوں سے بچنے والے لوگ تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب گناہ کرتے ہیں نا کہ بھائی چلو توبہ کر لیں گے، چلو بھائی توبہ کر لیں گے۔ ہماری توبہ کس طرح ہوتی ہے؟ ہماری توبہ کس طرح ہوتی ہے؟ گناہ کرنے کے دوران کہتے ہیں کہ بھائی توبہ کر لیں گے، تو بھائی ہم خطاؤں کو گناہوں کو چھوڑ دیں، اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کی ناراضگی۔ ایسی چیز ہے نا، ایسی چیز میں بتا نہیں سکتا کہ جو
اللہ ناراض ہوتا ہے نا کیا تم سے کوئی محبوب ناراض ہوتا ہے نا تو تمہاری ساری زندگی کس طرح گزرتی ہے، تمہارے رات دن کس طرح گزرتے ہیں. لیکن اللہ ہمارا محبوب ہے، محبوب خدا. محبوب ہمارا ناراض ہو جائے، اللہ ہمارا ناراض ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پرواہ نہیں کرتے. کل میں نے ایک بندے کو دیکھا جو نماز پڑھتا تھا، ابھی ٹائم باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے، جماعت کھڑی ہونے کو 1 ٹائم باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے. اس 1 منٹ میں اس نے 4 رکعت نماز سنت، تو 1 منٹ میں 4 رکعت سنتیں پڑھ. کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو اللہ سے ڈرے. ہم گناہ کریں گے تو ہمیں جہنم ملے گی، اللہ کے عذاب، عذاب علیم، دردناک عذاب. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. کرنا فرمان گائیں گے نا کافر کے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اس طرح اللہ فرماتے وجوہ یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. اٹکنے والا کھانا، ابلتا ہوا پانی، سماعت ہمارے سارے اندرون کو باہر نکال دیا، ایسا پانی دیا جائے. اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہیں